امریکہ اور ایران تنازع مشرق وسطی میں صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بادل گہرے ہو رہے ہیں۔ برطانوی خبررساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند گھنٹے بہت زیادہ اہم قرار دیے جا رہے ہیں، یعنی ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، چونکہ برطانوی خبررساں ایجنسی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے جب امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے۔ بالکل زیدی صاحب، اور صرف یہی نہیں، امریکی صدر کا مشرق وسطی میں فوجیوں کی تعداد بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی فوجیوں کو قطر کے العدید ایئر بیس سے نکلنے کا کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ برطانیہ نے بھی عارضی طور پر تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، یعنی بہت زیادہ ہلچل چل رہی ہے۔ مغربی ممالک نے بھی اپنے شہریوں کو ایران سے فوری نکلنے کی وہ ہدایت جاری کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح ایران نے بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر اپنی فضائی حدود تمام پروازوں کے لیے بند کر دی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، چونکہ برطانوی خبررساں جو ایجنسی ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مظاہروں کے باعث ایرانی حکومت گر سکتی ہے، مذہبی حکومت کے خاتمے کا امکان موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رائٹرز کو انٹرویو میں یہ بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایرانی اپوزیشن رہنما رضا پہلوی اچھے انسان لگتے ہیں، معلوم وہ ایران میں کیسے قبول کیے جائیں گے، یقین نہیں ہے کہ ایرانی عوام رضا پہلوی کی قیادت قبول کریں گے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکی صدر نے رضا پہلوی کی کھل کر حمایت سے بھی گریز کیا ہے۔ جی ہاں، اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران میں قتل و غارت گری اور پھانسیاں روک دی گئی ہیں۔ آج بہت سی پھانسیاں متوقع تھی لیکن اب وہ نہیں ہوں گی۔ کیا اب ایران کے خلاف کارروائی کا آپشن ختم ہو گیا ہے؟ یہ ہے $1,000,000 سوال جو کہ صحافی نے پوچھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کا رد عمل دیکھا جائے گا، ہمیں معتبر ذرائع سے اچھا بیان ملا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں۔ We've been told that the killing in Iran is stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. We've been told on good authority, and I hope it's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? And we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو تو ہم نے سنی زیدی صاحب، ایران کی جانب سے بھی موقف آیا، وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلتے ہیں کہ ہمارے عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا، جون جیسی غلطی دوبارہ دہرائی تو وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ واضح کیا ہے، اور امریکی اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ بالکل، ایرانی وزیر خارجہ نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ ملک میں امن اور سکون اور صورتحال بالکل قابو میں ہے۔ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی ممالک سے مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے۔ اگرچہ امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کا کوئی مثبت تجربہ نہیں ہے، پھر بھی سفارتکاری جنگ سے بہت بہتر ہے، اور شفق یہی کہا جاتا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ماضی میں، ہم نے یہ دیکھا ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ حل جو نکلا ہے وہ صرف سفارتکاری سے نکلا ہے، ٹیبل ٹاک کے اوپر نکلا ہے، مذاکرات سے نکلا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ زیدی صاحب، جو ایرانی اپوزیشن رہنما رضا پہلوی، ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آئے، انہوں نے کہا یہ بڑا اہم اسٹیٹمنٹ، بالکل ایسا ہی ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا جائے گا، دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کر دی جائے گی، سفارتکاری سے ایران امریکہ تعلقات معمول پر آئیں گے۔ دیکھیں، انہوں نے بھی وہی بات کی جو آپ کہہ رہے تھے کہ سفارتکاری ہی مسئلے کا حل ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بھی کی ہے، وہ آپ گیس کر سکتے ہیں، ہمارے ناظرین اگر گیس کرنا چاہیں تو وہ بھی گیس کریں، چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، رضا پہلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آئے، ہمیں موقع ملا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تو رضا پہلوی صاحب نے یہ بات کی ہے، تو یہ یقیناً اب اس کے اوپر ریاکشن دیکھنا ہوگا شفق کہ ایرانی قوم کیا کرتی ہے، چونکہ اب اگر ایرانی قوم تو ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ ان کی بنی نہیں سکتی کسی صورت میں، تو رضا پہلوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے
کہ آیا وہ ایرانی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہی بات ڈونلڈ ٹرمپ والی کہ ایرانی قوم ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. صحیح بات ہے. چلیں بہرحال اب ہم نے عالمی منظرنامے سے خبریں تو کافی ساری شامل کر لی ہیں, تو اب ذرا ہم ملکی موسم پر نظر ڈالیں گے. بھائی لاہور میں تو ویدر بہت زیادہ ہے. جیسا میں صبح آ رہی تھی آفس آتے ہوئے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یار میں یہ کہاں آ گئی, یہ لاہور ہی ہے, اتنی زیادہ ٹھنڈ. نہیں دھند بہت زیادہ. اچھا ٹھنڈ تو ہے لیکن ٹھنڈ کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح شفق بھی بتا رہی ہیں کہ لاہور میں دھند بہت زیادہ ہے, سردی کا راج بہت زیادہ ہے, کم سے کم درجہ حرارت 5 جبکہ زیادہ سے زیادہ 13 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اور لاہور والوں کے لیے ایک اچھی خبر, اس کو اچھی خبر ہی کہیں گے نا, جو کہ خشک سردی ہے نا, خشک سردی ہے. جب تک خشک سردی رہے گی جب تک بیماریاں بھی بڑھیں گی, تو اس وجہ سے خوشخبری یہ ہے کہ 23 جنوری سے بارش کے امکانات بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, نہیں بھائی ہم سب کا شہر ہے, ہم سب کا شہر ہے, اور شہر قائد سارے شہر ہمارے ہیں, سارا پاکستان ہمارا ہے. یہ گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں جو پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے شہر قائد, یہاں سردی کی شدت میں تھوڑی سی ذرا کمی آئی ہے. اور شفق میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ جی کراچی میں جو سردی ہے نا وہ صرف 1 جنوری سے لے کے 15 جنوری تک ہی ہوتی ہے, اور کراچی والوں کو سردی اتنا زیادہ وٹنس کرنے کا موقع نہیں ملتا, فیل کرنے کا موقع نہیں ملتا. اوہ مائی گاڈ اتنی سردی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی سردی مجھے یہاں پہ لگ رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. اور صحیح معنوں میں سردی تو واقعی پنجاب میں ہوتی ہے. کم سے کم درجہ حرارت یہاں پر 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, یعنی کہ شہر قائد کے اندر. اور ملتان کی بھی بتا دیتے ہیں. ملتان شہر کی بھی مضافات میں دھند کا راج ہے جس سے سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں, فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی سردی کے ڈیرے برقرار ہیں, اور درجہ حرارت جو 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے. چلیں جی اپنے نمائندگان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. لاہور سے ویلرنگ اینڈریوز ہمارے ساتھ موجود ہیں, کراچی سے فروا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل آباد سے ردا سندھو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملتان میں مقصود چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو آپ نے کہا کہ آپ کا شہر ہے کراچی, تو ہم آج شہر کراچی سے شروع کر لیتے ہیں. جی فروا, سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید, گڈ مارننگ آل آف یو. اور یہ بتائیے فروا کہ کیا شہر قائد میں اس وقت صورتحال ہے, کیا سردی کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے؟ میں اور ابھی شفق یہی بات کر رہے تھے کہ صرف 15 جنوری تک کراچی میں سردی ہو, تو کیا اسپیل ہے, 15 جنوری تک ہی سردی رہے گی یا اس دفعہ کچھ موسم تبدیل ہو رہا ہے؟ جی بالکل, آپ لوگوں کو بھی صبح بخیر. اور بالکل سردی کی شدت میں ابھی تھوڑی سی کمی جو ہے وہ واپس آئے گی, کیونکہ پارا جو ہے وہ ابھی گزشتہ کئی دنوں سے سنگل ڈیجٹ جا رہا تھا, لیکن اب دوبارہ سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے. موسمیات کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ شہر قائد میں داخل ہوگا. کوئٹہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی تو دوبارہ سے جو پارا ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آنے کا امکان ہے. جبکہ آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا. آج ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ کچھ زیادہ محسوس کیا گیا ہے, یعنی کہ 75% ہے, جس کی وجہ سے آج دھند کا راج ہے شہر قائد میں, اور بہت سارے علاقوں میں خاصی دھند محسوس کی جا رہی ہے. حد نگاہ کم ہے, تو شہریوں کو محکمہ موسمیات کی جانب سے احتیاط کا کہا گیا ہے. ویسے یہ وہاں بھی دھند کا راج جو ہے نا وہ برقرار ہے, لیکن ایسی دھند نہیں ہوگی ہاں جیسی لاہور میں. تو پھر میرا خیال ہے ہم ویلڈنگ سے لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں. ویلڈنگ, آپ مجھے بتائیں آپ کہاں پر موجود ہیں اور لاہور میں موسم کی کیا صورتحال, اور مزید جو آنے والے دنوں ہیں ان دنوں کے لیے کیا پریڈکشن کی گئی ہے؟ شفق اور فواد صاحب, آپ لاہور میں تو آپ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ لاہور کے اندر اس وقت سردی کی کیا صورتحال ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج جب لاہور ہے وہ دھند کے اندر گم سا ہو گئے. آئی ہوپ آپ کو یہاں گم ہو جانا کہیں یہاں پہ, اور لاہور کا جو درجہ ہے ایگزیکٹلی, تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو میں تو نظر آ رہی ہوں گی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام شہروں سے سب سے زیادہ جو درجہ حرارت کم ہے وہ لاہور کے اندر ہے. تو اس وقت لاہور کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کہ زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. جبکہ دھند کی شدت بھی برقرار ہے, جس کے باعث موٹر وے بھی کئی مقامات سے بند کر دی گئی ہے. اس وقت موٹر وے M2, M3, M4, 5 اور 11 کو حد نگاہ 0 ہونے کے باعث بند کر دیا گیا ہے. جیسی حد نگاہ بہتر ہوگی اس کو بھی کھول دیا جائے گا. چلیں آپ دھند میں گم نہ ہو جائیں, اس وجہ سے ہم تھوڑا سا شارٹلی آپ کو رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. مقصود چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے. مقصود چوہان, آپ بتائیے گا کہ ملتان میں کیا صورتحال ہے؟ تھوڑا سا مطلب مجھے تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے, لاہور سے تو بہتر ہی صورتحال ہوگی یہاں پر.